خیال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اور خصوصاً ہمارے مسلم سماج میں، خواہ وہ گھریلو معاملہ ہو یا گاؤں کا معاملہ ہو یا دینی اداروں کا معاملہ، جو کچھ خرابیاں سامنے آ رہی ہیں وہ خرابیاں زمین پر کم ہیں، ذہن و فکر میں زیادہ ہے۔ اور جو لوگ اس خرابی پر بولتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ مدرسے سے محبت نہیں کرتے، جو بولتے ہیں وہ بھی مدرسے ہی کیا ہے، اس لیے کہ جس کو وہ اپنا سمجھتے ہیں اسی کو بولتے ہیں۔ ہر باپ اپنے بیٹا کو بولتا ہے، دوسرے کے بیٹے کو نہیں بولتا۔ ہر شوہر اپنی بیوی کو بولتا ہے، دوسرے کی بیوی کو نہیں بولتا ہے، اس لیے کہ اس کو وہ اپنی بیوی سمجھتا ہے، لڑکے کو اپنا بیٹا سمجھتا ہے۔ تو سماج میں کوئی آدمی اگر بولتا ہے کسی ادارے کے بارے میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ادارے سے اور حضرت مولانا خالد صاحب سے محبت ہے۔ وہ بولنے والے آدمی ادارے کو، مولانا کو جس معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں، ادارہ اور مولانا اس معیار پر ان کو دکھ نہیں رہے، اس لیے وہ بولتے ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی کہ بولنے میں وہ غلطی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، آئینے سے مومن کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جب ہم آئینے کے سامنے اپنی صورت رکھتے ہیں تو آئینہ مجھ کو بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے پہ داغ ہے، آپ کے چہرے کی صورتحال ایسی ہے، آپ کی بشاشت ختم ہو گئی ہے، آپ پر قنوطیت کا سایہ فگن ہے، آپ پر مایوسی آشکارا ہے۔ لیکن اسی آئینہ میں اگر کوئی دوسرا آدمی آ جائے تو وہ آئینہ اس کو نہیں بتائے گا کہ ابھی فلاں آدمی میرے پاس آیا تھا اور اس کے چہرے پہ یہ داغ ہے، آئینہ نہیں بتائے۔ اب بھلا بتائیے کہ ایک آئینہ جو ہمارے اور آپ کے گھر میں ہے وہ کیسی مخلوق ہے کہ جو سامنے ہوتا ہے اسی کو اپنی بات بتاتا ہے۔ اگر واقعی محمد انوار اللہ میں کمی ہے تو آپ اگر سرہا میں بازار میں بات کریں گے تو میری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ میرے سامنے اگر محبت سے کہیں گے تو یقیناً میری اصلاح ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کون آدمی ہے اس مجمع میں، کون بہن ہے ایسی، کون بیٹی ہے ایسی جو اپنی باتوں کو سرہا چوک پر لانا چاہتی ہو، بازار میں لانا چاہتی ہو، اور اپنے گھر کی بات کو وہ چوک چوراہے پر لانا چاہتی ہو۔ اپنے گھر کی عزت تو ایسی، اپنے گھر کی حرمت تو ایسی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھڑکی بھی بند رہے، کوئی دوسرا نہ جانے۔ میرے بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھر کی حرمت اب ایسی ختم ہو گئی کہ اب یہاں کا معاملہ بازاروں میں جائے، چوک پہ جائے، چوراہے پہ جائے، وہاں نہیں جانا چاہیے۔ اپنے گھر کی اگر حرمت سمجھتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حرمت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ایسا کرنے والے ہو جائیں تو تخریب کے بجائے تعمیر ہوگا، بگاڑ کے بجائے سدھار ہوگا، فساد کے بجائے اصلاح ہوگا۔ ہمارے لوگ کبھی روبرو نہیں بولتے، لہٰذا نہیں بولتے، اور جو گیس بنتی رہتی ہے اندر میں اس کو باہر بول کر کے اپنی گیس نکال لیتے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان بھائیوں کو محبت سے طلب کر کے ان سے پوچھیں، ان کا سنیں اور ان کو جواب دیں۔ لیکن بولنے والے بھائیوں کو سب سے زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھر کی عزت و حرمت کو ہم سڑکوں پر لائیں۔ اگر کمی کوتاہی ہے بھی تو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو اس گھر میں حل، اس گھر کے اندر طے کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمالی بہار میں الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم کنھوا بہار کا دارالعلوم سمجھا جاتا ہے، بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ، 700-800 بچے وہاں پڑھتے ہیں۔ وہاں بھی کچھ نہ کچھ نشے و فراز آئے، اونچ نیچ پیدا ہوئی، تو کچھ لوگوں نے مدرسے سے باہر میٹنگ کرنے کو سوچا اور مجھے بھی اطلاع دی گئی، لیکن میں نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ اشرف العلوم کے مسئلے میں
اگر اشکلوم سے باہر میٹنگ ہوگی تو محمد انوار اللہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مادری علمی ہے۔ میں اپنی نسبی ماں کا فیصلہ دوسرے گاؤں میں نہیں کر سکتا ہوں، چوک پہ نہیں کر سکتا ہوں، تو میں اپنی علمی ماں کے مسئلے کو بھی دوسرے گاؤں میں نہیں لے جا سکتا۔ وہ میری علمی ماں ہے۔ یہ جو ادارہ ہے ادارہ دارالتعلیم و تربیت، اس کا فیض سب سے زیادہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ مدھوبنی کو نہیں پہنچ رہا، سیتامڑھی کو نہیں پہنچ رہا، اس کا سب سے زیادہ فیض خود اس گاؤں کو پہنچ رہا ہے، سیدھا رمول کو پہنچ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رمول کی کتنی بیٹیوں کی یہ مادر علمی ہے، کتنی بہنوں کی یہ مادر علمی ہے، کتنے بھائیوں کی یہ مادر علمی ہے، کتنے بزرگوں کی یہ مادر علمی ہے، ان کی عمر میں اچھی خاصی ہو گئی، اور اس مدرسے سے پڑھ کر کے نہیں معلوم کتنے جیالے نرالے ملک سے بیرون ملک تک کی یونیورسٹیوں میں علمی سفر کیا ہو۔ اب ظاہر بات ہے جب اس مادر علمی کے بارے میں اگر باہر بولا جائے گا تو ان کے فرزندوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں، فرزندوں کو اذیت ہوگی کہ نہیں میرے بھائی؟ پھر اگر آپ اس کے خلاف اگر چوک چوراہے پر بولیں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو بھی محسوس کیجیے، اس کے رد عمل کو بھی محسوس کیجیے۔ آپ کوئی دنیا کے نقشے میں بالکل الگ تھلگ کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا کا جو منظرنامہ ہے ہمارے خلاف اور آپ کے خلاف، اس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا مسئلہ زیادہ نہیں ہے، مسئلہ مسلم کا ہے۔ بحیثیت مسلمان کے آپ اپنی مشن، آپ اپنی تحریک، آپ اپنی تنظیم کے بارے میں اور اس کے افراد کے بارے میں اگر بولیں گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ، اس کا رد عمل بہت ہے۔ مسلمان آج بھی ہوش و حواس سے کام لینے کو تیار نہیں۔ آج بھی اگر ہوش و حواس سے کام نہیں لیں گے تو ہم جس طرح سے جوجھ رہے ہیں، کہیں خدا نہ کرے ان حالات کا، ان مسائل کا سامنا ہم کو اور آپ کو کرنا پڑے۔ اس لیے کہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں انقلاب طوفان کی طرح نہیں آتا ہے، آندھی کی طرح نہیں آتا ہے، شور و غوغا کی طرح نہیں آتا ہے، بلکہ انقلاب تو ہمیشہ دبے پاؤں آیا ہے، دبے پاؤں آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی آبادی میں آگ کے بڑے شعلے پہاڑ کے مانند آئے ہو اور پھر آبادی جل گئی ہو، بلکہ ایک چھوٹی سی چھوٹی چنگاری ہوتی ہے اور وہی چنگاری شعلہ جوالا بن جاتی ہے اور پورے گاؤں کو خاکستر کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹا چھوٹا رد عمل، یہ چھوٹا چھوٹا سائیڈ ایفیکٹ دیکھیے اجتماعی نظام کو اور مفاد عامہ کو کتنا نقصان پہنچانے والا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ رمول کے بھائیوں، میرے اور آپ کے درمیان تو وجود کے اعتبار سے ملک کا فاصلہ ہے۔ میں جب بھی نیپال آتا ہوں تو اس تصور اور احساس کے ساتھ آتا ہوں کہ میں بیرون ملک کے سفر پر ہوں۔ میں بیرون ملک کی آرزو تو جلدی جلدی آپ کے یہاں آ کے پورا کروں۔ وجود کے اعتبار سے ملک کا فاصلہ ہے، لیکن ایمانی رشتوں کے اعتبار سے ہمارا اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ میں اسی ایمانی رشتے کی بنیاد پر آپ کے ادارہ دارالتعلیم و تربیت سے محبت کرتا ہوں اور مخلصانہ محبت کرتا ہوں کہ یہاں جو چراغ جل رہا ہے اس کی لو، اس کی روشنی مندم نہ پڑنے پڑے۔ میں بلا فیس کا آپ کا ترجمان ہوں، بلا فیس کا میں رمول کا وکیل ہوں، اور یہ وکالت میں اپنے ملک کے وسیع ترین عرض پر کرتا ہوں، اراضی پہ کرتا ہوں، پورے ملک میں کرتا ہوں کہ وہاں ایک ادارہ ہے جو کام کر رہا ہے، اس ادارے کی روشنی مندم نہ پڑنے پائے، اس کی لو کم نہ ہونے پائے۔ جب میں دوسرے ملک میں رہ کر کے آپ کا بلا فیس کا وکیل بن سکتا ہوں، ترجمان بن سکتا ہوں، تو آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جہاں سے بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں، نواسے یہ سب فائدہ اٹھاتے ہیں، ان جیالوں کو، ان نرالوں کو، ان حوصلہ مندوں کو کتنا بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے، کتنا بڑا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تنقید نہ کریں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے تنقید صالح اسلام کا ایک بڑا خوبصورت شعبہ ہے۔ تنقید صالح اسلام کا ایک بڑا خوبصورت شعبہ ہے، لیکن آئینے کی طرح سڑکوں پہ نہیں، بازاروں میں نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے تھے، ایک صحابی اٹھے، حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگوں میری مانو، سنو اور مانو۔ ایک صحابی کھڑے ہو، میں آپ کی نہ سنوں گا نہ مانوں گا۔ کہ کیوں؟ اتنا لمبا کرتا آپ کا کیوں؟ ہم لوگ کا چھوٹا کرتا ہے، آپ کا لمبا کیوں؟ تو فوراً اپنے بیٹے کو کھڑا کیا کہ بیٹا جواب دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا کو دے دیا ہے، اس لیے ان کا کپڑا اتنا لمبا ہے۔ دیکھا؟ فوراً بیٹھ گئے اور کہا مجھے معاف کیجیے۔ تو تنقید روبرو آئینے کی طرح ہوئی۔
اور اس کی اصلاح ہو. تو تنقید اگر اصلاح کے جذبے سے ہو تو اس کا انداز کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کا مقصد کچھ اور ہو، رد عمل پیدا کرنا ہو، تو ظاہر ہے اس کے انداز الگ ہوتا ہے، اس کے مقام الگ ہوتے ہیں، اس کی جگہ الگ ہوتی ہے، اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ہم اور آپ اپنے دینی ادارے کو، دینی مراکز کو اور ان تعلیم گاہوں کو سنبھالیے. جو کچھ ٹوٹا پھوٹا شکستہ کام ہو رہا ہے، اس کی قدر کیجیے. اس کی قدر کیجیے گا تو اس کا فائدہ آپ کے مستقبل کو ہوگا. ہم لوگوں نے مستقبل کے تعین میں اب تک صحیح سمت، صحیح رخ پر قائم نہیں ہو سکے. ہم اور آپ نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، بھائیوں نے اب تک مستقبل مارکیٹ کو سمجھا ہے، دکانوں کو سمجھا ہے، مکانوں کو سمجھا ہے، اور کچھ نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا نیپال سعودی عرب کو سمجھا ہے. قطر جائیں، دبئی جائیں، اس کو مستقبل سمجھا کہ اب تو فلاں کلر کا دبئی چلا گیا، مستقبل بن گیا. نہیں، یہ بڑا دھوکہ ہے، یہ مستقبل نہیں ہے. بہنوں، آپ نے جس بچے کو 9 مہینہ شکم میں رکھا ہے اور 2 سال تک خون جگر پلایا ہے، دودھ پلایا ہے، یہ جو اولاد ہے نا آپ کی گود میں، یہ ہے آپ کا مستقبل. اگر آپ نے اس کو ابتدائی زندگی میں، زندگی کے اولے دور میں دین و ایمان کے ساتھ اگر سنوار لیا، سجا لیا، بنا لیا، پھر دوسرے دور میں آپ نے اس کو اچھا پڑھا لیا، لکھا لیا، باصلاحیت بنا دیا، صاحب استعداد بنا دیا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے اپنے مستقبل کو تعمیر کر دیا. اولاد کا بننا یہ در حقیقت مستقبل کا سنورنا اور بننا ہے. ہمارے اور آپ کا فیوچر، ہمارے اور آپ کا مستقبل ہماری اولاد ہے. ان کو جہالت کے دلدل سے نکالنا چاہیے. آپ کو معلوم ہو کہ ہم کس قدر جہالت میں پھنسے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ مدارس ہو گئے، مکاتب ہو گئے، علماء ہو گئے، مسجدیں بن گئی تو ہم جہالت کے خول سے نکل گئے. میں پورے ہندوستان میں بولتا ہوں اور آپ کے ملک میں بھی بولتا ہوں کہ آج یاد رکھیے 96 مسلمان اپنی ماں کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کرتا ہے. بہنوں سنو اس کو اور اس پر ذرا دماغ لگانا. مسلمان 100 مسلمانوں میں 96 مسلمان اپنے باپ کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف 4 آدمی کو جنازے کی دعا یاد ہے، 96 کو جنازے کی دعا یاد نہیں. 96 کو یاد نہیں. شادی کا موقع آئے گا تو لڑکی سے سورہ یاسین پوچھا جائے گا، آیت الکرسی پوچھی جائے گی. ہم بیٹی والے سے کہتے ہیں جب لڑکا دیکھنے جائے نا تو جنازے کی دعا سن لیجیے گا. 96 لڑکا کو بیوی نہیں ہے، 96 لڑکے کو بیوی نہیں ملے گی. مولانا موجود ہیں، مولانا وقت کے بڑے فقیہ بھی ہیں. مولانا میں یہاں دعا کا ٹیمپریچر نہیں بتا رہا ہوں کہ دعا یاد کرنا، یاد رکھنا مدارس کے اعتبار سے اور اسلامک ٹیمپریچر کے اعتبار سے کس مقام پر ہے. میں جہالت کی ابتدائی جہالت کی بنیادی جہالت کی پوزیشن کا تعین کر رہا ہوں کہ بنیادی جہالت میں ہم کہاں کریں. اگر آپ اس طرح سے جائزہ لیں گے تو دینی تعلیم اور تعلیم الاسلام کے جو علم ہے اس سے بھی ہمارا سماج جاہل اور غافل ہے. بڑی بات چھوڑ دی. تعلیم الاسلام میں اور دینی تعلیم کے رسالے میں بہشتی ثمر میں جو علم ہے یہ بالکل بنیادی تعلیم ہے، اس سے بھی ہمارا سماج جاہل ہے. اور اس جہالت کی لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے کون کھڑا ہے اس گاؤں میں بتائیے؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے گاؤں میں اگر کوئی کہیں آگ لگتی ہے تو اس آگ کو بجھانے کے لیے پورا گاؤں اور پورا سماج ٹوٹ پڑتا ہے. نہ ہندو، نہ مسلم، نہ پاک، نہ ناپاک، اور یہ بھی نہیں دیکھتا کہ زمزم کا پانی کس گھر میں ہے. زمزم بھی نہیں تلاش کرتا ہے، بلکہ جو پانی مل جاتا ہے بس وہی پانی، یہاں تک کہ کیلا کا پتا، ہنڈی کا پتا، کچھ بھی مل جائے تو سب لے کر دوڑتے ہیں. دوڑنا چاہیے، اور اگر نہیں دوڑ سکے تو ہنگامہ بھی کرنا چاہیے. ہنگامہ کرنا بھی آپ کو بجھانے میں بہت مفید واقع ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے دیہاتوں میں
آگ لکڑی ہو، آگ لکڑی ہو، آگ لکڑی ہو، آگ لکڑی ہو، اتنا نہ ہلہ کرتے ہیں کہ جو لوگ جہاں کہیں ہوتے وہیں سے نکل پڑتے۔ یہ ہنگامہ کرنے والا آدمی بھی آگ کے بجھانے میں معاون ہے اور بہت مفید واقع ہوتا ہے، کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اس آگ کو بجھانے کے لیے تو گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے، ہندو بھائی بھی چلے آتے ہیں، مسلم بھائی بھی رہتے ہیں، کمزور بھی رہتے ہیں، پاک بھی رہتے ہیں، ناپاک بھی رہتے ہیں، اب محورہ متورہ پانیوں کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے آگ کو بجھانا۔ یہ جو جہالت کی لگی ہوئی آگ ہے ہمارے سماج میں کہ 96% بنیادی تعلیم سے محروم، اس آگ کو بجھانے کے لیے کتنے لوگ بے چین ہیں، کتنے لوگ مضطرب ہیں، کتنے لوگوں کو سر میں ٹینشن ہے کہ ہمارے باپ کے جنازے میں 500 آدمی شریک ہوتا ہے اور صرف 15 آدمی 20 آدمی کو جنازے کی دعا یاد ہوتی ہے، بلکہ جو بیٹا اپنے باپ کی لاش کو لے کر آیا ہے خود اس کو بھی دعا یاد نہیں ہے، اور ایسے بیٹے سماج میں 96 ہیں۔ یہ جو جہالت کی لگی ہوئی آگ ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے ہمارے سماج میں کتنے لوگ کھڑے ہیں، کتنے لوگ مضطرب ہیں، کتنے لوگ بے چین ہیں۔ جو لوگ بے چینی محسوس کر رہے ہیں ان کو مزید بے چین نہ کیجیے۔ اگر آپ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، ان کا ہاتھ نہیں کھینچ سکتے ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی ٹانگ کھینچنے والے مت بنیے، اس لیے کہ ٹانگ کھینچنے سے ایک کھڑا آدمی ہوگا وہ گر جائے گا، اور ہاتھ کھینچنے سے ایک پھنسا آدمی ہوگا وہ نکل جائے گا۔ تو اگر ہاتھ کھینچنے والے نہیں بن سکتے ہیں تو کم سے کم ٹانگ کھینچنے والے تو نہ بنے۔ یہ تو دیکھیں کہ یہ آدمی کام کیا کر رہا۔ دہلی کا ممبئی میں ناگپاڑا ایک جگہ ہے، وہاں ایک مخیر ہے، بہت سارے مخیر ہیں، ایک مخیر ہے، تو ایک مولانا صاحب وہاں فراہمی کے لیے گئے اور تھوڑی دیر میں منشی سے مل کر واپس آئے، منشی سے مل کر واپس آئے۔ اسی درمیان میں سیٹھ کی گاڑی آئی، تو سیٹھ نے شیشہ اتارا اور مولانا کو بلایا اور پوچھا کہ ہو گیا کام؟ تو مولانا کہا کہ نہیں ہوا۔ اب سیٹھ خود اس عالم کو لے کر کے منشی تک پہنچا۔ سیٹھ نے کہا منشی جی مولوی صاحب کیوں واپس کر دیا؟ تو کہا لیکن ان کے پاس تصدیق نامہ نہیں تھا اسی لیے واپس کر دیا۔ سیٹھ نے کہا کہ اللہ کے بندے، تم کو جو دولت ملی ہے، تم جس دولت کو تقسیم کر رہے ہو، انہی کے پاس کون سا تصدیق نامہ؟ تم وہی تصدیق نامہ لا کر کے دے دو، یہ مولانا تمہارے یہاں کبھی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تم کو بہت شک شبہ ہوگا تو بھی تم کو دے دینا چاہیے۔ یہ لے کر کے ایک مرتبہ اگر اللہ کہہ دے گا، اور وہی اللہ کہنا اگر کل قیامت میں میزان عدل میں اگر رکھا گیا تو وہ اللہ سب پر بھاری ہو جائے گا، تمہاری دولت پر ہی بھاری ہو جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو انانے والوں کو، انکام کرنے والوں کو؟ یہ اپنی خودی کو مٹا دیتا ہے، اس کے بعد تمہاری چوکٹ پر قدم رکھتا ہے۔ میرا دل کہتا ہے، میرا ضرف کہتا ہے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ بڑا اقبال عطا فرمائے، بڑا اقبال عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، جو کام ہو رہا ہے اس کام کی قدر کیجیے۔ ہاتھ نہیں کھینچ سکتے ہیں تو ٹانگ کھینچنے والا نہ بنے۔ اس بے چینی کو، اس کرب کو محسوس کیجیے کہ ہماری آبادی کا بڑا حصہ اب بھی جہالت میں مشتمل ہے۔ سروے رپورٹ بتا رہی ہے کہ 40% اب بھی طبقاتی مسلمانوں کو کلمہ یاد نہیں ہے، ایمان باللہ معلوم نہیں ہے، ایمان بالرسول معلوم نہیں ہے، ایمان بالکتاب، ایمان بالآخرت معلوم نہیں ہے۔ 75% کو عید اور بقرعید کی نماز نہیں پڑھنے آتی ہے۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ان سے پھر دعائے قنوت سننے کی ضرورت ہے، دعائے معصورہ سننے کی ضرورت ہے۔ جب سنیے گا تو پتہ چلے گا یہ کتنے دنوں سے کیا کر رہے ہیں۔ احوال یہ ہے، ایسے احوال میں اگر کسی گاؤں میں، کسی سماج میں اگر مکتب قائم ہے، مدرسہ قائم ہے، اور وہ علم کی شمع جلا رہے ہیں اور علم دین کی شمع جلا رہے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو تقویت پہنچانا چاہیے۔ یہ اتنا اہم اور اتنا بنیادی کام ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں کے لیے اس وقت سیریس دفعہ لگانا پڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر، ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ عورت کو بھی بنیادی تعلیم معلوم ہونی چاہیے اور مردوں کو بھی بنیادی تعلیم ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ مفتی بن جائیے، قاضی بن جائیے، آپ فاضل دارالعلوم بن جائیے، لیکن جو تعلیم، بنیادی تعلیم دین کی فرض ہے،
اور اس کا حد بھی فقہ نے متعین کر دیا ہے، اس کے حدود بھی طے کر دیے، حلال و حرام کا امتیاز ہو، فرائض و واجبات کا علم ہو، دعائے معصورہ کا علم ہو، ضروری مسائل سے واقف ہو، حدود بھی متعین کیے فقہ نے کہ فرائض علم دین کا فریضہ کہاں تک علم حاصل کرنے سے ادا ہو جائیں گے؟ قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھ لیا جائے، سیکھ لیا جائے، تب جا کر کے یہ فرض ادا ہوگا۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، اور یاد رکھو بہنوں، یہ دین کی تعلیم کا ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس سے غافل ہونے کی وجہ سے پوری زندگی میں سینکڑوں فرائض سے غافل ہونا لازم آئے گا، سینکڑوں فرائض سے غافل ہونا لازم آئے گا۔ اگر اللہ نے پیسے دے دیے، حج آپ پر فرض ہو گیا، آپ حج اگر کرنے جائیں گے، علم دین نہیں ہوگا، حج کا علم نہیں ہوگا آپ کے پاس، تو آپ گھوم کے آ جائیں گے، حاجی بن کے نہیں آئیں گے، تفریح کر کے آ جائیں گے۔ اگر آپ صاحب نصاب بن گئے، زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی، تو ظاہر ہے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے، علم کے بغیر وہ نہیں ہو سکتی۔ 5 وقت نماز فرض ہے، اگر علم نہیں ہے تو آپ نماز پڑھنے کی توفیق بھی مل گئی، مسجد کا آنا جانا تو ہو سکے گا لیکن نماز ادا نہیں ہوگا۔ پاکی کا مسئلہ ہے، عورت کب پاک ہوگی، کس وقت پاک ہوگی، مرد کب پاک ہوگا، اگر پاکی کا علم نہیں ہے تو آپ پاک نہیں ہو سکتے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کے اوپر سیریس دفعہ لگایا ہے تاکہ مرد عورت کوئی بھی دین کی بنیادی تعلیم سے، ضروری تعلیم سے جاہل نہ رہنے پائے، غافل نہ رہنے پائے۔ الحمدللہ اپنا یہ مدرسہ ایک عرصہ دراز سے جب یہ ابتدائی دور اور ابتلائی دور سے گزر رہا تھا، اور ابھی بھی کبھی کبھی حالات کے دھوکے سے گزرنا پڑتا ہے، میں اس وقت سے اس ادارے کو جانتا ہوں، اور حضرت مولانا خالد صاحب کی صلاحیت کو، صالحیت کو، فکر کی وسعت کو، اور ان کی شرافت و نجاوت اور انسانیت کو جانتا ہوں۔ میں اس بنیاد پر قدر ہوں، میں کوئی پیشہ ور انداز کی زندگی نہیں گزارا ہے، نہ کسی قسم کا کوئی دنیاوی تما لالچ ان سے وابستہ ہے، ہم کو قتل نہیں ہے۔ میں صرف اس بنیاد پر محبت کرتا ہوں کہ سرحد پر ایک مضبوط آدمی ہے، اور سرحد کی زمین کی حفاظت کے لیے حکومت کی مضبوط فوج رکھتی ہے، تو مذہب کی حفاظت کے لیے بھی مضبوط اہل علم کو ہونا چاہیے، مضبوط ادارے کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ سرحد ادھر کی سرحد سے ادھر، ادھر کی سرحد سے ادھر بہت ساری آفتیں مذہبی آ سکتی ہیں۔ اگر مضبوط عالم نہیں ہوگا، مضبوط دینی درسگاہ نہیں ہوگی، تو میرے بھائی اس کا تعاقب کرنا اور سچائی کو بچانا اور گمراہی سے اپنے قوم کو بچانا بہت مشکل اور ناممکن بن جائے۔ میں اس لیے ان کی قدر کرتا ہوں، اس لیے اس ادارے سے محبت کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ ادارہ خوب ترقی کرے، آگے بڑھ کرے۔ میں یہاں تک کہ ملک ترجمانی کرتا ہوں کہ میرے ادارے سے اچھا ادارہ یہ کام کر رہا ہے۔ میں اس طرح نجی مجلسوں میں ان کے صاحبانے میں بولا ہوں لوگوں سے، ایک آدمی دور رہنے والا آدمی ادارے کے بارے میں ایک اچھا خیال رکھے گا، ایسا خیال رکھے گا، مقامی لوگ جہاں اس کی روشنی سے، اس کے پانی سے جہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ جہاں مذہبی آبیانی کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اگر کوئی دکھ تکلیف ہے تو میں ان لوگوں کو باغی نہیں سمجھتا ہوں، ان کو مدرسے کا خیرخواہ سمجھتا ہوں، موافق سمجھتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خیرخواہی مدرسے کے حدود میں ہو، اس خیرخواہی کو بازار میں نہ لے جائے، اس خیرخواہی کو مارکیٹ کا حصہ نہ بنائے۔ الحمدللہ یہ ادارہ کام کر رہا، کام کیا ہمارے طلباء نے، ہماری طالبات نے جو تعلیمی مظاہرہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر کن کی محنت ہے؟ سب سے زیادہ اساتذہ کی محنت ہے۔ میں نے بھی 16-17 سال مسلسل پڑھایا، اور اب بھی کچھ نہ کچھ بچوں کو پڑھانے کا جذبہ، شوق رکھتا ہوں۔ حال یہ ہے ماں باپ کا کہ اسکول میں بھیجنے والے بچوں کے لیے ماں باپ 4 بجے بھور سے اٹھ کر کے بچوں کی تیاری کرتے ہیں۔ اب مدرسہ میں جانے والے بچوں کے لیے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ رے مدرسہ کا ٹائم نہ ہو تو نہ جبی رہے آبے دہی باپ قرمہ کو آبے دہی، تو باپ کا نام غصہ وقت قرمہ رکھے ہوئے، قرمہ کو آبے دہی، قرمہ کا پھول ہے تو بتا دو اگر سعودی عرب میں ہے، وہ وہیں سے ہڑکاتی ہے، تیار کر کے نہیں بھیجتی ہے۔ جب میں مدرسہ اسلامی شکر کو بھروارہ میں پڑھا رہا تھا، 2 بچہ آیا، دیر کر کے آیا، گیٹے پر آ گیا، تو میں گھومتے دیکھا تو دونوں بچہ جو ہے پیشاب کر رہا ہے، پیشابے میں میچ لیے ہوا ہے۔ ایک وہ کہتا تھوڑا سا ہمارا آگے بڑھو، دوسرا تھوڑا سا آگے بڑھتا کرتا ہمارا آگے بڑھو۔ جب ہم کو دیکھا تو اب کیا ہوتا ہے، مولانا کو دیکھا وہ بھی ڈنڈا کے ساتھ، تو 7 مہینے کی قبضیت ٹوٹنے کے لیے کافی، کوئی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں ہے،
مولانا کا ڈنڈا کھا، بچہ ایک دم سے پکڑا گیا، نہیں ہم کا بیٹا پیشاب کر، جب پیشاب سے کر آؤ یہاں، آیا تو دیکھا کہ آنکھ میں کیچی، ناک میں نیٹا، منہ بھی نہیں دھوئے ہوا ہے، پوچھا کہ کیا ہوا، پوچھو کہ کیوں نہیں آیا، تو اللہ چلا گیا بیچارہ کل کو نن کو کل کہا، ہم کہا اچھا ٹھیک ہے، تو ابا اما نہ ہے تم لوگوں کے پاس، تو دونوں چھوٹا رہ گئے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ تو میرا مشاہدہ ہے میرے سامنے تو بات۔ اسی گھر کا اگر بچہ کانوینٹ میں جاتا ہوگا، کوچنگ میں جاتا ہوگا، اسکول میں جاتا ہوگا، تو اس کے لیے ماں باپ مستعد رہتے۔ مدرسے میں آنے والے بچوں کے لیے ماں باپ مستعد نہیں ہوتے۔ جب مستعد نہیں ہوں گے تو بھلا بتائیے کیا فائدہ آپ اٹھا سکیں گے؟ ان بچوں نے جو تعلیمی مظاہرہ کیا آپ جانتے ہیں کس کی محنت ہے؟ ماں باپ نے ان کو بھیج دیا ہے، اساتذہ نے ان کو سنوارا ہے، ان کو سینچا ہے، ان کو بنایا ہے۔ یہ بڑے محسن لوگ یاد رہتے ہیں اساتذہ، اور اساتذہ کو دنیا میں انسانیت کی اصلاح کے لیے ہم نے نہیں مانگا ہے، آپ نے نہیں مانگا ہے، مولانا خالد صاحب نے نہیں مانگا ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسے نہیں مانگا سیدھے گئے مانگ لیے۔ دعا کے لیے، دعا لینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگ نوجوانیت دعا لینا چاہتے، دعا کر دیجیے گا، وہی ہوتی رہی دعا۔ دعا دی نہیں جاتی ہے، دعا لی جاتی ہے، اور دعا لینے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر تھے، دعا کا گر ان کو معلوم تھا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر بإذن اللہ کیا، اور جب کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو ابراہیم کے لیے بہت مواقع تھے کہ وہ بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کیا مانگا؟ دنیا انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے استاد مانگا۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں استاد بھی مانگا، معلم بھی مانگا، اور نصاب تعلیم بھی مانگا کہ نصاب تعلیم یا اللہ یہ ہو، اور تربیت کی تعلیم اور تربیت کا مرکز ادارہ ہے۔ دونوں کام اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگا کہ استاذ دیجئے، اور استاذ کا یہ کام ہوگا، تو استاذ کو سیدنا ابراہیم نے مانگا۔ یہ جتنے اساتذہ آپ کے مدرسے میں یا دنیا میں ہیں، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعائی کی برکت اور ثمرات، اسی لیے انہوں نے محنت کی ہے اور بچوں کو تراشا ہے، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، اور پھر نیپال کی زبان میں کتنی پیاری تقریر، کتنا پیارا پیغام دیا بچوں۔ کس نے سیچا، کس نے بنایا؟ اساتذہ نے بنایا۔ اس لیے مدرسے کے اساتذہ کا احترام کریں۔ جہاں سے ہمارے بچے قصب فیض کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، یہ محسن زمین ہے، یہ محسن زمین ہے۔ کل اس زمین کی جب شہادت سامنے آئے گی حشر کے میدان میں، اس زمین سے جب حفاظ کا حفظ نکلے گا، قرآن کی تلاوت کی آواز نکلے گی، اس دن رمول والوں کو احساس ہوگا کہ حشر کے میدان میں رمول کی کون سی زمین ہے جو قال اللہ قال رسول سے پوچھ رہی ہے۔ یہی زمین گواہی دے۔ تو مدرسہ بھی قابل احترام، قابل اعزاز ہے۔ ہمارے یہ بچے پڑھے، ہماری بچیاں بھی یہاں بہت اچھا پڑھتی، اور ماشاءاللہ ہوش ہوش کی بچیاں بھی بہت سلیقے سے ڈھنگ سے بچیاں پڑھنے آتی ہیں۔ ان بچیوں پر محنت ہو رہی ہے، بچیوں پر محنت بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کرنا ان کی بہت ضروری ہے۔ تعلیم و تربیت سے جب بچیاں آراستہ ہوں گی تو ان کے علم کا نور، ان کی تربیت کی روشنی چوکھٹ کے اندر رہے گی۔ بچے پڑھتے، لڑکے پڑھتے، ان کے علم کا فیضان گھر سے باہر، گاؤں سے باہر، بلکہ ملک سے باہر ہوتا ہے۔ اب بچیاں پڑھتی ہے تو ان کے علم کا فیضان گھر کے اندر ہوتا ہے۔ ادارہ دار تعلیم و تربیت نے بچیوں کی تعلیم کی اس اہمیت کو سمجھا ہے، اس لیے اس نے بچیوں کی تعلیم کا نظام بنایا۔ یہ پڑھنے کی تو ان کے علم سے ان کی سلطنت روشن ہو، یہ جس ریاست کی مالک ہوں گی اس ریاست میں روشنی ہوگی، اس میں جہالت کی آگ نہیں لگے گی، علم کی شمع روشن ہوگی۔ اس لیے کہ خواتین جتنی ہیں وہ در حقیقت ایک چھوٹی سی ریاست کی ایک وقت میں ملکہ بن جاتی ہے، وہ سلطانہ بن جاتی ہے، اس کی ایک چھوٹی سی سلطنت ہوتی ہے۔ اس سلطنت کی حفاظت کے لیے جتنا وہ فکر مند ہوتی ہے، کوئی مرد فکر مند نہیں ہوتا ہے۔ یہ عورتیں اپنے گھر میں چمچی کو تلاش کرتی ہیں، یہ چھوٹی سی چائے کی پیالی 5 روپے کی ملتی ہے، اگر وہ کسی کے گھر میں چلی گئی اور واپس نہیں آئی تو بار بار پوچھتی ہے، ارے اس کے یہاں چائے کی پیالی گئی، نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا۔ چمچی اگر چلی گئی تو اس کو بھی ڈھونڈتی ہے۔ یہ مولانا یہاں کے رہنے والے، اگر کبھی ان کا ٹفن کیریئر اگر آ گیا مدرسے میں تو 10 بار بیوی پوچھے گی ٹفن کیریئر ملے گا تو الگ مدرسے سے،
لائے مدرسے سے، لائے مدرسے سے۔ کبھی کبھی ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا چکر ہے بھائی، وہ ٹفن کے لیے مدرسہ میں چلا گیا تو مدرسہ گھوڑ جائے گا کیا؟ یہ اس کے پیچھے غسل کرتے کیوں پڑی ہوئی ہے؟ بعد میں خیال ہے کہ نہیں یہ صحیح کر رہی ہے، در حقیقت یہ سمجھ رہی ہے کہ میں جس گھر میں اس گھر کی سلطانہ ہوں اور یہ میری سلطنت ہے، اور سلطانہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سلطنت کی حفاظت کرے، چاہے سوئی کیوں نہ ہو، دھاگا کیوں نہ ہو۔ ٹفن کے لیے تو بڑی چیز ہے، ایک سوئی بھی سلطنت سے ضائع نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ سلطانہ ہے۔ یہ خاتون، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں اپنے گھر کو ایک ریاست سمجھتی ہے، سلطنت سمجھتی ہے، اس لیے گھر کی ایک ایک چیز کی وہ حفاظت کرتی ہے۔ لیکن وہی چیز علم کی روشنی میں جب ہوگی تو ظاہر ہے اس کی بات ہی دوسری۔ یہ بچیاں جب پڑھیں گی تو اپنے گود کا مکتب چالو کریں۔ میں اپنے ملک میں، بھارت میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے 17 کروڑ مکاتب انڈیا میں بند ہیں، 17 کروڑ۔ یہ مکاتب جس دن کھل جائیں گے ہندوستان سے ارتداد کا ماحول بند ہو جائے گا۔ اب وہ ہے ماں کی گود۔ ماں کو خود پتہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کس کو کہتے ہیں، اللہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کو وہ جانتی نہیں ہے، ہاں نام سن کے سر پر کپڑا ضرور رکھ لیتی ہے۔ ایک عورت بھی ہمارے خیال سے رومول کی ایسی نہیں ہوگی کہ اذان ہوگا سر پر کپڑا ایسے نہ رکھے۔ وہ اللہ کے نام کا احترام جانتی ہے، لیکن اللہ کا تعارف ان کو معلوم نہیں، محمد رسول اللہ کا تعارف نہیں ہے۔ یہ مدرسہ بیٹیوں کو پڑھا کر کے اللہ کا تعارف، رسول اللہ کا تعارف، اسلام کی سچائی کا تعارف، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ فراہم کرتا ہے۔ ان بچیوں کو پڑھانے میں محنت کرتا ہے۔ یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، یہ بھائی، میرے بھائی جب اتنا کچھ فائدہ مدرسے سے پہنچ رہا ہے تو اس مدرسے کی کس قدر قدر چاہیے، کس قدر قدر چاہیے۔ اور یہ خوب بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ یہ مدرسہ جو ہے یہ ہمارے اور آپ کا نظام نہیں ہے، یہ نظام بھی در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا۔ میں 2 بات بتا کر کے اور آخر میں یاد رہا تو ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ 2008 میں مدینہ منورہ کے اندر پاکستان کے ایک بزرگ عالم دین نے مجھ سے معاہدہ کیا کہ یہ جو حضور نے مدرسہ قائم کیا صدفہ، اس کے بلندی اور مسجد کی پستی، مسجد کے نیچا ہونے اور مدرسہ کے اونچا ہونے کہ میں وجہ بتاتا ہوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میں ہندوستان مسلمانوں کو بتاؤں گا۔ میں نے وعدہ کیا، 2008 سے بتا رہا ہوں۔ پاکستان کے اس بزرگ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر میں مدرسے کو اونچا اس لیے بنایا کہ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں مدرسہ اونچا ہوگا تو وہ مسلم سماج اونچا ہوگا، وہ مذہبی اعتبار سے اس کی نسلیں اونچی ہوں گی، ان کا مستقبل اونچا ہوگا۔ اگر مدرسہ کسی گاؤں میں، کسی سماج میں اگر پست ہو گیا تو اس کے مستقبل کو مذہبی اعتبار سے بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ پاکستان کے بزرگ نے وہیں بٹھایا، انہوں نے جگہ دیا، اپنے خادم کو ہٹایا، مجھے بٹھایا اور یہ بات سمجھایا۔ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں مدرسہ قائم کیا تو اس کی سطح کو اونچا رکھا۔ دوسری بات فرمائی کہ یہ مدرسہ اونچا ہوگا، اس سے جو لوگ نیچے اتریں گے تو مسجد میں گریں گے، مدرسے ہی سے مسجد آباد ہوگی۔ چنانچہ آج جہاں کے بھی مسجد آباد ہے، مدرسہ آباد ہے، محراب آباد ہے، کس سے آباد ہے؟ وہ کہاں کے پروڈکٹ ہے؟ وہ اسی مدرسے کے تو پروڈکٹ ہے۔ آذان پڑی کان میں تو مولانا کی ضرورت، نکاح ہوا تو مولانا کی ضرورت، اور دنیا سے جائیں گے تو بھی مولانا کی۔ جو لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ علماء کے پیچھے نہیں پڑتے، پیچھے نہیں پڑتے، پیچھے رہتے ہیں، پیچھے نہیں پڑتے۔ جب قوم مردہ ہو جاتی ہے تو وہ علماء کے پیچھے کیا پڑے گی، بلکہ علماء سے آگے چلی جائے۔ آپ دیکھو گے کوئی بھی جنازہ ایسا نہیں ہے جو مولانا کے پیچھے رکھا جائے، مولانا سے آگے رکھا جائے۔ کیوں؟ وہ مر گیا ہے، اسی لیے مولانا سے آگے۔ جب قوم مردہ ہوتی ہے تو وہ علماء سے، اپنے ائمہ سے، اپنے مذہبی رہنما سے آگے جاتی ہے، ورنہ تو ان کو علماء کی قیادت، مذہبی قیادت قبول کر کے اپنے دین ایمان کو پختہ مضبوط کرنا چاہیے۔ دوسری بات، بنگلہ دیش کے ایک بزرگ نے مجھے ایک ہفتہ پہلے بتایا کہ ہر وہ مدرسہ جس مدرسے میں قرآن کریم کو صحت سے پڑھایا جائے گا، تصحیح قرآن۔ دوسری بات فرمایا تعظیم قرآن، قرآن کریم کو جزو دان میں رکھا جائے اور اس کا احترام کیا جائے، بہت قدر کی جائے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قائمہ ہے، اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کی بنیادی کڑی ہے۔
اور ایسی مضبوط کری ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے تو میں پہچان جاتا ہوں، کوئی حدیث پڑھتا ہے تو میں پہچان جاتا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی کلام پڑھتا ہے تو میں پہچان جاتا ہوں۔ شیخ عبدالعزیز دباغ سے پوچھا گیا کہ آپ نہ حافظ قرآن ہے نہ حافظ حدیث ہے، کیسے پہچان جاتے ہیں؟ تو شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ہونٹ سے ایک نور کی لائن چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ان کی شان کے مطابق ہے وہاں جا کر کے وہ نور کی لائن ختم ہوتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب کوئی حدیث پڑھتا ہے تو اس کے ہونٹ سے نور کی ایک لائن نکلتی ہے اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک تک پہنچتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ حدیث نبی پڑھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے ہونٹ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نورانی طور پر کس قدر مناسبت ہے۔ جو اتنی عظیم چیز ہمارے یہاں ہے تو اس کی تعظیم بھی ضروری ہے، اور حامل قرآن کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تیسری بات بنگلہ دیش کے بزرگ نے فرمایا تکریم حامل قرآن۔ اگر یہ تین کام ہوگا تو ادارہ ظاہری اعتبار سے معنی کے اعتبار سے عروج ارتقاء کی انتہا ہو جائے گا، اب بڑی منزلت طے کرے گا۔ قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس قرآن کریم پر ہم کو یقین ہے کہ ہم پڑھتے تو ہمارے ابا جنت میں چلے جائیں گے، جو خود پڑھے گا وہ کہاں جائے گا بھائی؟ وہ تو اور درجے کی جنت میں جائے گا۔ جب آپ کا بھیجا ہوا ثواب کسی کو جنت میں پہنچا سکتا ہے تو جب خود ہم قرآن کریم کو پڑھنے کے عادی ہوں گے تو ہمارا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ آج ہم کرائے پر بخشوانے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، آج ہم نے قرآن کو مردے کی کتاب سمجھ لیا ہے، آج ہم جنگ مزدور کی طرح جس طرح مرغا روکواتے ہیں اس طرح سے ہم گھر میں قرآن پڑھوا کر کے مردوں کو جنت میں بھجواتے ہیں، حالانکہ قرآن تو خود پڑھنے کی چیز ہے۔ ہماری بہنوں نے جہیز میں جہاں باپ سے بہت کچھ لے کر کے آئی ہے وہیں 30 پارہ قرآن بھی لے کر آئی۔ بہنوں، میں بڑی محبت کے ساتھ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی مسحری استعمال ہو گئی، تکیہ بھی استعمال ہو گیا، اور بھی جہیز کے سامان استعمال ہو گئے، بھلا بتاؤ اس بوڑھے باپ نے 30 پارہ قرآن دیا تھا، کتنی مرتبہ کھول کر کے اس کو پڑھا ہے؟ تم کو بھی اس بات کا انتظار ہے کہ بوڑھا مر جائے گا تو سب کو پڑھیں گے، ورنہ اس سے پہلے نہیں پڑھیں گے۔ تم کو مزاج بنانا چاہیے کہ جس باپ نے جہیز دیا اس کا سارا سامان استعمال ہوا ہے تو 30 پارہ قرآن کو بھی پڑھنا چاہیے۔ روزانہ کا معمول بنانا چاہیے کہ ایک ایک ورق ایک ایک رکوع ہم پڑھیں گے تاکہ ہمارے والد کو اس کا اجر ملے گا اور خود میری بھی دنیا اور آخرت سنورے گی اور آباد رہے گی۔ اس بات کو بڑی اہمیت دینے کی ضرورت ہے قرآن کریم کے تعلق سے۔ آخری بات میں نے عرض کرنی ہے، مولانا خالد صاحب دامت برکات عالیہ نے بہت مرتب انداز میں گفتگو کی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کی گفتگو کے بعد میرا نمبر ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال میں یہاں آیا ہوں، رات کو کھانا بھی کھاؤں گا تو کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی پڑے، تو میں سوچا کہ کچھ کہہ دوں، شریک ہو جاؤں، اللہ ہم کو بھی اجر عطا فرمائے اور کھانے میں بھی رہنے میں بھی مناسبت قائم ہو جائے کہ کچھ کر کے کھایا ہے، ایسی پڑے پڑے نہیں کھایا۔ بہنوں، تمہاری قربانی کا وقت یہی ہے، یہ وقت ہے تمہاری قربانی کا۔ تم اگر ارادہ کر لو اور ہمت کر لو تو تمہاری قربانیوں سے، تمہاری محنتوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تمہاری نسل آباد ہوگی۔ مسئلہ ہماری بیزاری، ہماری دوری سے نہ تو اسلام کا ہے، نہ شریعت کا ہے، نہ سنت کا ہے، نہ قرآن کا ہے، وہ باقی رہے گا۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ ہم اگر بیزار رہے تو ہماری جگہ پر دوسری قوم محافظ بنا دے گا اللہ تعالیٰ، ہم محروم کر دیے جائیں۔ تاریخ بتاتی ہے ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ تاتاریوں سے، دشمنوں سے اللہ نے کعبہ کی حفاظت کرا لیا ہے، آج جو لوگ نسل بعد نسل مسلمان تھے محروم کر دیا۔ خطرہ مجھے اپنی محرومی کا ہے، اپنی نسلوں کی محرومی کا ہے، مسئلہ ہمارے سامنے اسلام کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی، اس لیے بہنوں ہمت کرو، حوصلہ کرو، جس قدر ممکن ہو تم اپنے ہاتھ سے، خفیہ ہاتھ سے تم ادارے کو طاقت پہنچاؤ، تم اپنا حصہ رہو۔ من تو جگہ جگہ جا کر کے بہت سارا کارے خیر کر لیتے ہیں لیکن تم کو مواقع کم ملتے ہیں۔ تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا علماء کھاتے ہیں، وہ استاد کھاتے ہیں جس کو ابراہیم نے مانا، اور ان کے ثمرات، ان کے جسم میں تمہاری محنتوں سے، تمہاری خوراک سے جو خون بنے گا، اب وہ خون جو قرآن کے پھیلنے میں چلے گا اس کا سیرہ تم کو سب سے اچھا ملے گا، سب سے بہتر ملے گا۔ تمہاری قربانیوں نے اسلام کو ہرا بھرا کیا ہے۔ کل اگر تمہاری قربانی کی ضرورت تھی تو آج بہت ضرورت ہے۔ بہن
بہن عہد کرو اپنے آپ سے، ارادہ کرو اپنے آپ سے کہ جس قدر ممکن ہوگا ہم انشاءاللہ شروع دور میں جس طرح اسلام کے لیے آگے تھے، آج جو حالات بن رہے ہیں اور زمین ناموافق ہوتی جا رہی ہے، آسمان ناموافق ہوتے جا رہا ہے، ایسے ماحول میں بھی ہم حکمت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کی حفاظت کرنے، اس کی مدد کرنے میں ہم کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو، آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ میں نے غیر مرتب انداز میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اگر ہمارے کہنے میں، ہماری تعبیر میں اگر آپ کے لیے کوئی ناموافق، نامناسب بات لگی ہو تو خدا کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ کوئی اچھا پیغام اگر آپ کو حق لگا ہو تو میں منت کرتا ہوں اور میں سماجت کرتا ہوں آپ کی۔ میرے بھائی، میرا اگر آپ نہیں بن سکے تو کم سے کم اپنا بننے والے بن جائیے، اور اپنا بننا یہ ہے کہ اپنے دین کو سنبھال لیجیے، اپنی شریعت کو سنبھالنے والے بن جائیے، نبی کے اس ترکہ کو سنبھالنے والے بن جائیے۔ میں تو سارے بھائی بہنوں سے کہتا ہوں کہ میرا بنو کہ نہ بنو، کم سے کم اپنا بن جاؤ، اپنی اولاد کا بن جاؤ، اپنی بہنوں کا بن جاؤ، اپنی بیٹیوں کا بن جاؤ، اپنے مستقبل کا بن جاؤ۔ اللہ ان باتوں کو اپنی شان کریمی سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بکر وعمر وعثمان وعلی واصحابہ اجمعین وبرحمتك یا ارحم الراحمین، واخر دعوانا الحمد للہ۔